نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی ہماری کلاس کا آغاز سورہ آل عمران آیت نمبر 183 سے ہو رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ الذین جن لوگوں نے قالوا کہا انا کہ اللہ عہدہ عہد کیا الینا ہم سے اللہ کے نا نؤمنو ہم ایمان لائے لرسول کسی رسول پر حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلہ جسے کھا لے النار آگ۔ قل آپ کہہ دیں قد جاءکم البتہ تمہارے پاس آئے رسول بہت سے رسول میں قبلی مجھ سے پہلے بالبینات نشانیوں کے ساتھ اور بالذی اور اس کے ساتھ جو قل تم کہتے ہو فلما پھر کیوں قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لے۔ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول ایسے معجزات کے ساتھ آئے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھیں گے ہماری پچھلی آیات اور میں جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر فقر کا الزام لگا کر فقر کا الزام لگا کر یہودی مسلمانوں میں بخل کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح آپ کی ذات اور دین سے روکنے کے لیے قربانی کے جل کر خاکستر ہونے کی جھوٹی شرط پیش کرتے، جس کی یہ کہہ کر تردید کر دی گئی کہ پہلے انبیاء میں سے کچھ نے یہ معجزہ بھی دکھایا تھا، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا۔ یہودی کسی صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایسا ہی ان کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بات بات پر اعتراضات، ہر مسئلے کو سوالات کے ذریعے الجھانے اور بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر طرح لاجواب ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ بات لگاتے کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی رسول پر ایمان نہ لانا جب تک وہ رسول قربانی ذبح نہ کرے جسے تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے آئی ہوئی آگ نگل جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے بار بار مطالبہ کی وجہ سے بعض انبیاء کے دور میں یہ واقعات رونما ہوئے کہ جو ہی قربانی پیش کی گئی آسمان سے آگ آئی، اس نے اسے جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو چکی، یعنی کہ قبول ہو چکی، اور یہ نبی سچا ہے۔ اس بات کو یہود نے اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا کہ جیسے یہ نبوت کے لیے لازمی نشانی ہو، حالانکہ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی ایسی کسی شرط کا ذکر موجود نہیں۔ اے نبی ان سے پوچھئے کہ مجھ سے پہلے بے شمار رسول ٹھوس اور واضح دلائل کے ساتھ آئے، اور وہ چیز بھی انہوں نے کر دکھائی جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ اگر تم اپنی اس حجت میں سچے ہو تو بتاؤ کہ قربانی کے جل کر راکھ ہونے اور واضح دلائل آنے کے باوجود تم نے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا۔ اس کے بعد آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا ہے، جبکہ یہ انبیاء واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی روشن کتابوں اور کھلے معجزات کے ساتھ آئے تھے۔ جھٹلانے والوں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ سورہ یاسین میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ ایک بستی میں پہلے ایک رسول آیا، پھر دوسرے رسول بھیجے گئے، اور ان کے بعد تیسرے نبی مبعوث کیے گئے جنہوں نے ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق فرمائی، یعنی ایک دوسرے کی جو ہے وہ شہادت دی، گواہی دی، تصدیق فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔
سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14. سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 اور 14. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور آیت نمبر 14 ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اور ان کو بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس پیغمبر تشریف لائی، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول مبعوث کیے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، ہم نے تیسرے کو بھیجا، تینوں پیغمبروں نے لوگوں کو بتلایا کہ ہم رسول اور پیغمبر ہیں۔ لہٰذا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں دل چھوٹا کرنے اور حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ایک اور دوسرے مقام پر سورہ انعام آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں مسائل ہیں۔ نمبر 1، یہودی اپنی صداقت کے لیے من گھڑت دعوے اور جھوٹی نشانیاں پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء عظام کو معجزات اور اسمانی کتابیں پیش کرنے کے باوجود جھٹلایا گیا۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے کہ حقائق کو جھٹلانا اہل کفر کا وتیرہ ہے۔ نمبر 1، اہل کفر انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 2، باطل پرست اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، سورہ مائدہ آیت 86۔ اور نمبر 3 ہے کفار قیامت کو جھٹلاتے ہیں، سورہ روم آیت 16۔ اور نمبر 4 ہے کفار اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، سورہ مائدہ آیت 103۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 183 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ آگے چلتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران آیت 184۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ فپس ان اگر کذبو کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فپس قد البتہ کذبا جھٹلائے گا، رسول بہت سے رسول میں سے قبلی کا آپ سے پہلے، جاءوا وہ آئے بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفے، والزبری اور زبری صحیفے، اور الکتابی کتاب منیر روشن۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے اگر پھر بھی وہ لوگ تم کو جھٹلائیں تو تم سے پہلے بہت سے وہ رسول جھٹلائے گئے ہیں جو واضح دلائل، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا جو ہے وہ کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ، کہ یہ پچھلی آیت کا ہی جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اسی کا حصہ جو ہے وہ سمجھیے تفسیر کے حوالے سے۔ اس میں بھی جو ہے وہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کو جھٹلایا گیا، اور جو صحیفے لے کر آئے، جو روشن دلائل لے کر آئے، واضح دلائل لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ یہودیوں نے ان کو بھی جھٹلایا، لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو معجزات بھی عطا کیے، جن میں ایک تو یہ کہ وہ قربانی انہوں نے کی، اور پھر یہ کہ آسمان سے جو ہے وہ آگ آئی اور اس قربانی کو خاکستر کر دیا۔ اور یہ جو آسمان سے آگ کا آنا اور اس قربانی کو خاکستر کر دینا، جلا دینا، اس بات کا ثبوت تھا کہ اس شخص کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے، اور یہ کہ یہ نبی سچا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے یقین نہیں کیا، اعتبار نہیں کیا، اپنی ہڈ دھرمی پر قائم رہے۔ پھر بھی انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے محبوب پیغمبر دل چھوٹا نہ کریں، غم نہ کریں، حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہوا ہی کرتا ہے۔ آپ سے پہلے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے،
صحیفوں کے ساتھ آئے اور روشن کتاب لے کر آئے، اس کے باوجود ان لوگوں نے ان انبیاء کو جھٹلایا ہے اور انہوں نے آپ کو بھی جھٹلایا اور جھٹلانا ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 184 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے، جس کی ڈیٹیل میں آلریڈی 183 میں آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔